البقرہ آیت نمبر 91 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ۔ یہودیوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے قرآن مقدس پر ایمان لے آؤ، جو اللہ نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ قرآن کو مانو، قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن کی آیتوں پر عمل کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، ہم پر جو نازل ہوا ہے یعنی بنی اسرائیل والوں پر جو نازل ہوا ہے کہا ہم اس کو مانیں گے۔ جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی صحیفے ہیں جو اللہ نے نازل کیے ہیں لیکن وہ گم ہو چکے ہیں اور اس کا ذکر اور اس کے تعلق سے کسی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ قرآن پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور باقی سے منکر ہوتے ہیں کہ وہ اسی چیز کو مانیں گے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ بنی اسماعیل پر نازل ہونے والے قرآن کا وہ انکار کریں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ وہ حق ہے قرآن مقدس، اور یہ قرآن مقدس تو وہ ہے کہ جو تم پر نازل ہوا ہے بنی اسرائیل پر، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ حق بھی ہے اور تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ تو اب بھلا یہ کوئی انسان کیسے ممکن کر سکتا ہو کہ کوئی انسان کسی کے حق میں گواہی دے، مطلب کوئی انسان میرے حق میں گواہی دے اور میں اسی کو جھٹلا دوں کہ نہیں یہ صحیح نہیں بول رہا ہے؟ تو یہ تو بے وقوفی والی بات ہے کہ انسان کے حق میں اگر کوئی چیز گواہی دے تو ہمیں تو اس کو ماننا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا یہ حق ہے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تمہاری کتابوں کے سچے ہونے کی گواہی دے رہا ہے، تب تو مان لو، لیکن انہوں نے تب بھی نہیں مانا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ اب اللہ نے کراس کوشچن کرتے ہوئے کہا کہ تم کہتے ہو قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہ ہم اس کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا۔ اگر تم اسی کو ماننا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اگر تم ان کتابوں کو ہی مان رہے ہو تو پھر یہ تو بتاؤ کہ تم نے انبیاء کو ناحق شہید کیوں کیا؟ نبیوں کو، حضرت یحییٰ کو کیوں شہید کیا؟ حضرت زکریا کو کیوں شہید کیا؟ ان نبیوں کو کیوں شہید کیا؟ اگر تم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اپنی کتاب کو مانتے ہو، تو اس کے باوجود تم نے ان نبیوں کو کیوں شہید کیا؟ آگے اللہ نے فرمایا من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا، اگر ایمان تھا تمہیں اپنی کتاب پر، چاہے توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، کسی بھی کتاب پر اگر تم ایمان لاتے تو تم نبیوں کو تم نے کیوں شہید کیا؟ اس لیے کہ اگر تمہارے پاس سچا ایمان ہوتا تو تم کبھی نبی کو قتل نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اسلام کا یہ قانون رہا ہے، بھلے ہی شریعت تبدیل ہوتی رہی ہو لیکن اسلام کا یہ قانون رہا ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنے کا حکم کسی کو نہیں دیا جاتا، کسی کو حق نہیں ہے۔ تو جب کسی عام انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، تو انہوں نے تو نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو شہید کیا۔ تو اللہ نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم نے نبیوں کو کیوں شہید کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل تم نے اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لایا صحیح طور پر، اور اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانے، اس لیے کہ اگر مانے ہوتے تو پھر خدا سے لڑائی نہ لیتے، اگر مانے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 92 میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا۔ حضرت موسیٰ کے پاس کھلی نشانیاں تھیں، وہ نشانیاں اللہ کی نشانیاں لے کر کے تشریف لائے تھے، تب تو مان لیتے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قمیض میں ہاتھ ڈال کے نکال لیتے تو آپ کا ہاتھ سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جایا کرتا تھا، اس سورج سے زیادہ چمکا کرتا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا آپ جب چاہتے اس سے جو کام لے لیا کرتے تھے۔ وہ عصا حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایسا عطا فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ جب چاہتے عصا تو سانپ بن جاتا، جب چاہتے وہ عصا رومال بن جاتا۔
اور جب چاہتے وہ عصا بن جاتا. اور اس کے علاوہ بھی کئی معجزات اللہ نے عطا فرمائے. تو خدا نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر کے تشریف لایا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. حالانکہ اتنی نشانیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو تمہارا کام تھا کہ تم حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے اور پختہ ایمان لاتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، خدا بنا لیا، اس بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے. تو اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. جو تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا شرک کر کے، بچڑے کی عبادت کر کے، تم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ کے پاس تو نشانیاں تھی، ثبوت تھے، اگر تم چاہتے تو مضبوط ایمان ان پر لاتے، لیکن تم نے بچڑے پر ایمان لایا. اور وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جس کا ظلم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت میں تم کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 93 میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا. اس کا ذکر ہم اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ کر چکے ہیں، یہ تیسری مرتبہ کوہ طور کا واقعہ یہاں پر نقل کیا گیا ہے. خدا نے فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے پیمان لیا تم سے، عہد لیا تم سے، اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر معلق کر دیا، بلند کر دیا. جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو توریت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ نے جب لوگوں کو دی، کہا یہ کتاب ہے، اس پر عمل کرنا ہے، انہوں نے کہہ دیا زبان سے ہم اس پر عمل نہیں کرنے والے، ہم یہ نہیں ماننے والے، ہماری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی، اب ہم یہ کتاب پر عمل کر کے کیسے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دے. کہا ہم نہیں عمل کریں گے. جب انہوں نے انکار کر دیا تو خدا نے کوہ طور کو حکم دیا اور وہ کوہ طور بنی اسرائیل والوں کے سروں پر معلق ہو گیا. اور پھر اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ اب بولو تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اس کتاب پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. تو اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو. فرمایا یاد کرو جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے سروں پر معلق کیا تھا اور کہا تھا لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں اور غور سے سنو، جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے تو اب اس کتاب کو تھامو، اس کتاب پر عمل کرو، اور ہم جو اس کے اندر بیان کر رہے ہیں اس کو سنو اور ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارو. تو جب اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا اور کہا بولو اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں، تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، تو انہوں نے کہا بولے ہم نے سنا اور مانا، ہم نے سنا اور نہ مانا. قالوا سمعنا وعصینا، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا. اللہ نے کہا تھا مانتے ہو، تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے مان لیا، لیکن دل سے انہوں نے مانا نہیں تھا، دل سے مانا نہیں تھا. بلکہ یہاں پر اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ انہوں نے جب کہا نا قالوا سمعنا وعصینا، وعصینا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ماننا ہم نے، وعصینا انہوں نے کہا ہم نے نہیں مانا. لیکن جب کوئی شخص آتا اور کہتا کہ تم نے وعصینا کیوں کہا کہ ہم نے نہیں مانا، تو وہ کہتے کہ نہیں دراصل تم اپنے کانوں کا علاج کرا لو، ہم نے قالوا سمعنا وعصینا نہیں کہا بلکہ ہم نے قالوا سمعنا واطعنا کہا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں مانا، بلکہ ہم نے تو یہ کہا واطعنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہ دوگلاپن اور ان کی دغا بازی تھی کہ وہ دبے چھپے الفاظوں میں کہتے وعصینا ہم نے نہیں مانا، اور اگر کوئی آ کر پوچھتا کہ تم نے کیا کہا تو وہ کہتے واطعنا ہم نے مان لیا. تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، بولے ہم نے سنا ہے لیکن مانا نہیں. پھر فرمایا گیا اللہ نے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب. اللہ نے فرمایا کہ دراصل ان کے نہیں ماننے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں ابھی تک وہ بچڑا تھا جس کی محبت ان کے دلوں کے اندر موجود تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے کلام کو نہیں مانا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں گناہ کی محبت ہو اور اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر رہا تو مطلب وہ پھر دوبارہ اس گناہ میں ملوث ہوں گا.
اس لیے کہ ہم تو شب معراج ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، جمعہ ہو، رو رو کر دعائیں کر لیتے ہیں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم نے توبہ تو کر لی لیکن اپنے دل میں گناہ کی محبت ابھی بھی موجود ہے، جس کی بنا پر ہم دوبارہ وہ کام کرتے ہیں، دوبارہ وہ گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے وہی فرمایا، انہوں نے پہلے بچڑے کی پوجا کر کے شرک کیا تھا، اس کی محبت ان کے دل میں تھی، تو اب انہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہوئے کہا، اور اللہ نے وجہ بیان کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہا اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا، اس کی محبت تھی، اور یہ ان کے کفر کے سبب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب فرمائے کہ تم فرما دو، کیا برا حکم دیتا ہے تم کو، کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر تم رکھتے ہو۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے، آپ سوچئے، اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان تم کو برا حکم دیتا ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو کیا تمہارا ایمان تم کو برا حکم دیتا ہے؟ اگر تمہارے پاس ایمان ہوتا تو تمہارا ایمان کہتا کہ ہاں مولا ہم یہ کتاب کو مانتے ہیں، اس پر عمل کریں گے، لیکن تم نے تو آسینا کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے سوال کرتے ہوئے کہا تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دیتا ہے؟ ایمان تو کبھی انسان کو برا حکم نہیں دے سکتا، لیکن دراصل بات یہ ہے وہ سمجھتے رہے کہ میرے دل میں ایمان ہے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان تو کسی کو برا حکم نہیں دیتا کبھی۔ انہوں نے ان کتابوں کو بھی ویسا نہیں مانا تھا جیسا ماننا چاہیے تھا، ورنہ ان کے پاس ایمان ہوتا۔ اللہ نے کہا کہ اے حبیب آپ فرما دو کہ کیا تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دیتا ہے، برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، بچڑے کی پوجا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ سوالیہ نشان اٹھاتے ہوئے اللہ نے کہا۔ پھر آگے اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 94 میں فرمایا قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے حبیب تم فرما دو اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ نے یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے نہیں کہا بلکہ فرمایا قل ان کانت، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، اے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر دوسروں کو چھوڑ کر خالص تمہارے لیے آخرت ہے اور جنت خالص تمہارے لیے ہے تو پھر ایسا کرو نا، جنت اگر تمہارے ہی لیے ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو تاکہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم چاہے دنیا میں کتنے برے کام کر لیں لیکن ہمارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہو سکتا، جنت ہی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان چاہے جتنے ہی اچھے کام کر لے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم ہی میں جائیں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہم کتنے برے کام کر لے جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، مسلمان کتنے اچھے کام کر لے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ جنت صرف ہماری ہے، تو اللہ نے سوال کرتے ہوئے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ صرف ہمارے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا فتمنوا الموت، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس لیے کہ اگر تم کہتے ہو کہ وہ صرف ہمارے لیے ہے تو وہ کب ملے گی جنت؟ تم کو مرنے کے بعد ہی ملے گی۔ جنت میں جانے کا راستہ تو موت ہی ہے، موت سے ہو کر ہی جنت میں انسان جائے گا۔ تو اللہ نے کہا اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ تمہاری ہی ہے تو پھر موت کی تمنا کرو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ تو پتہ تو ان کو بھی تھا کہ اگر ہم نے دعا کی موت کی اور مر گئے تو جنت میں تو جانا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تو کبھی دعا نہیں کی۔ آگے اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت 95 میں وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اب اسی چیز کا ذکر ہے جو میں نے ابھی کہی۔ اللہ نے فرمایا اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، ہرگز آرزو نہیں کریں گے، ابداً ان کی بدعمالیوں کے سبب، بما قدمت ایدیہم، جو وہ آگے کر چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے۔ ان سے کہا جاتا کہ موت کی تمنا کرو، اگر جنت تمہارا ٹھکانہ ہے تو موت کی تمنا کرو، جنت میں چلے جاؤں گے، لیکن پھر خدا نے خود فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْنَ، وہ ہرگز نہیں کریں گے دعا موت کی، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے بڑی بدعمالیاں کی ہے، بڑے گناہ کیے ہیں، ڈر لگتا ہے قیامت سے
ڈر لگتا ہے کہیں ہمارا حساب ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں گناہ ہی اتنے کیے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے اللہ ظالموں کو۔ بھلے ہی تم دنیا میں کہہ دو کہ ہم ہی جنت والے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کون جنت والا ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے کون جنت والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 96 میں اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے، خدا نے فرمایا سب لوگوں سے زیادہ جینے کی تمنا وہی کرتے ہیں۔ جب تم کو یقین ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے تو دنیا کی زندگی کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما دے، لمبی زندگی عطا کر دے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے۔ اب یہاں پر یہ مثال ہے، اللہ نے کیا فرمایا وہ اور لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ یہودی جینے کی ایسی تمنا کرتے ہیں کہ وہ مشرکوں سے بھی زیادہ تمنا کرتے کہ ہم اتنے سال زندہ رہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے خود فرما دیا کہ وہ کتنے سال زندہ رہنے کی تمنا کرتے۔ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ مشرکوں سے بھی زیادہ تمنا رکھتے جینے کی۔ آگے اللہ نے فرمایا يَوَدُّ لَوْ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اللہ نے فرمایا ایک کو تمنا ہے کہ کئی ہزار برس جیے، ہر ایک کو تمنا ہے کہ کئی ہزار برس جیے۔ 100-200 سال کی زندگی والی بات نہیں ہے، ہم تو یا 50 سال کی زندگی میں خوش ہے۔ اللہ نے فرمایا یود لو احدہم لو یعمر الف سنہ، کا ہر ایک کو تمنا ہے کہ وہ 1000 سال سے زیادہ زندگی جیے، 1000 سال سے زیادہ زندگی جیے۔ لیکن اب دیکھیے ان کی اس زندگی کا کیا فائدہ، تو اللہ نے فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم کو بائی چانس 1000 سال کی زندگی مل بھی گئی تو یہ تم کو عذاب سے نہیں بچانے والی زندگی، بلکہ یہ تو اور تمہارے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا، گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور زیادہ انسان گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ لمبی زندگی کی دعا نہیں کرتا، لمبی عمر کی دعا نہیں کرتا، بلکہ مومن جو ہوتا ہے وہ لمبی عمر کی دعا ایسے کرتا ہے مولا لمبی عمر عطا فرما تاکہ میں تیری اور زیادہ عبادت کر سکوں۔ لیکن یہودی، مشرک، کافر، منافق یہ سب لمبی عمر کی دعا کیوں کرتے؟ مولا ہمیں لمبی عمر عطا فرما تاکہ ہم ابھی اور دنیا دیکھیں، ابھی تو ہم نے دیکھی کیا ہے دنیا۔ تو فرق یہ ہے مومن میں اور منافق میں، مومن میں، کافر میں، مشرک میں۔ مومن لمبی عمر کی دعا کرے گا، لیکن اس لیے ہم کرتے ہیں نا دعا مولا ہمیں اس وقت تک موت نہ عطا فرما جب تک ہم تیرے حبیب کا پیارا دیار نہ دیکھ لے، ہم کرتے ہیں نا دعا کہ اس وقت تک موت نہ عطا کر جب تک گنبد خضرا نہ دیکھ لے، جب گنبد خضرا دیکھ لے وہی موت عطا فرما۔ تو ہماری لمبی عمر کی دعا جو ہوتی ہے دراصل وہ خدا کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، مومن کی یہ دعا ہوتی ہے۔ لیکن کافر کی دنیا کی حرص میں، دنیا کی ہوس میں، دنیا کے لالچ میں، اور اس سے پہلے کی آیت میں جو میں نے آپ کو بیان کیا خدا نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ، وہ موت کی کبھی وہ نہیں کریں گے، دعا نہیں کریں گے۔ تو دراصل موت کی دعا کرنے اس سے کوئی یہ نہ مطلب نکال لے کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے، وہ یہودیوں کے لیے ہے۔ موت کی تمنا انسان کے لیے ہر حال میں حرام ہے، موت کو یاد کرنا ضروری ہے، موت کی تمنا کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ دعا کرے کہ مولا اب تم مجھے موت ہی عطا کر دے، میں بہت پریشان ہو گیا زندگی سے، اب موت عطا کر دے، اب نہیں جینا میرے کو۔ تو یہ سب نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ مولا اتنی ہی زندگی عطا کر کہ جب تک میں تجھے راضی رکھ سکوں، جب میں تیری نافرمانی کروں تو مجھے دنیا سے اٹھا لے، یہ اور بات ہے۔ کیونکہ وہ دنیا کی لالچ میں یہ دعا نہیں کر رہا، وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر یہ دعا کر رہا۔
تو اس میں موت کا ذکر ہے، اس میں زندگی کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ جیے، لیکن وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا ان کی اتنی لمبی زندگی کا گزارنا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تو ان کے تمام اعمال سے خوب باخبر ہے، وہ تو جانتا ہے ان کے اعمال۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو۔ اس آیت کا پس منظر میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، دراصل یہودی جو تھے وہ اس سے پہلے جو ہے نا توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ کتابیں تھوڑی تھوڑی نازل نہیں ہوئی، ایک ایک آیات یا ایک ایک سورت نازل نہیں ہوئی، بلکہ بشکل کتاب یہ کتابیں نازل ہوئی ہے، پوری ایک کتاب نازل ہو گئی ہے، اب اسی کے مطابق زندگی گزاری جائیں گی۔ لیکن ہمارے قرآن کے تعلق سے یہ ہے کہ قرآن 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ تو یہودیوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ محمد اپنی طرف سے لوگوں میں بیان کرتے جاتے ہیں، اسی کو قرآن کہتے ہیں، اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اب کیا کیا، جب ایک یہودی آیا حضور کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہا ہاں، کہا آپ پر وہی کون لے کر کے آتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جبریل لے کر کے آتے ہیں۔ تو اب وہ یہودی نے کیا کیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کیا، حضرت جبریل سے دشمنی۔ وہ آپ کو سن کر کے ہنسی آئے گی، وہ اپنے لوگوں میں جا کر کے کہتا تھا کہ محمد کو تو کچھ بھی نہیں آتا معاذ اللہ، نہ انہوں نے پڑھا ہے، نہ انہوں نے لکھا ہے، نہ ان کو کچھ پتا ہے، نہ وہ کسی ملک میں جا کر کے انہوں نے کچھ سیکھا ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو پھر اس کے لوگ کہتے تھے کہ پھر جب کچھ آتا نہیں تو اتنی باتیں کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ یہودی حضرت جبریل کو گالی دے کر کے کہتا تھا کہ وہ جبریل ہے نا، وہ آ کر کے سکھاتا ہے۔ اب دیکھیے، جب حضور کا مقابلہ نہ کر سکے تو حضرت جبریل کو برا کہنے لگ گئے یہودی۔ تو خدا نے کیا فرمایا، میرے محبوب بندوں سے دشمنی لیتے ہو؟ تو خدا نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا ہے۔ جبریل کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں تھی، جبریل کی اپنی تو کوئی خواہش نہیں تھی کہ جب دل بولے آ گئے، اپنی مرضی سے وہ نہیں آتے تھے، خدا نے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے آتے تھے۔ تو اب تم جبریل سے نفرت کیوں کر رہے ہو؟ اب تو تمہیں اللہ سے نفرت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتے، خدا بھیجتا ہے۔ تو خدا نے کیا فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، جو جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں، دراصل اس میں جبریل کا کیا قصور ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو نوٹ کر کے بتاتا ہوں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا۔ اللہ نے قرآن مقدس حضور کے دل پر نازل فرمایا، اللہ نے قرآن حضور کے دل پر نازل فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے، قرآن کی حلاوت کو، لذت کو حضور کے سینے میں ڈال دیتے اور قرآن کے الفاظ حضور کے کان میں سناتے۔ اس طرح یہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے یہاں کیا فرمایا علی قلبک، تمہارے دل پر نازل ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے الفاظ حضور کے کان میں سنائے جاتے تھے اور اس کی روحانیت، اس کی حلاوت اللہ تبارک و تعالی حضور کے دل میں پیدا فرما دیا کرتا تھا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ حضور کے دل پر نازل ہوا اور اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، یعنی توریت انجیل زبور کی تصدیق کرتا ہے۔ اور قرآن کا فائدہ کیا، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت وہ بشارت مسلمانوں کو، ہدایت بھی مسلمانوں کے لیے ہے، بشارت بھی مسلمانوں کے لیے ہے، صحیح راستے پر آنے کا حکم بھی مسلمانوں کے لیے ہے، جنت میں جانے کا راستہ بھی مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 98 میں خدا نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں، ورسلہ اور اس کے رسولوں، وجبریل اور جبریل، ومیکائیل اور میکائیل، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ باپ دیکھیے، اللہ و رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، اللہ کے رسولوں کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا۔
اس لیے کہ خدا نے خود فرمایا من کان عدو للہ، جو اللہ سے نفرت کرے، دشمنی رکھے، اور ملائکہ سے، فرشتوں سے، رسولوں سے، اس کے رسولوں سے، جبرائیل سے، میکائیل سے، تو اگر اللہ نے فرمایا اگر ان سے تم نے نفرت یا دشمنی رکھی تو فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یہودی اور یہ حضرت جبریل کو کوستے تھے نا کہ یہ لا کر کے بتاتے، ان کو سکھاتے، تو اللہ نے فرمایا تم نے جبریل سے دشمنی لی ہے تو اللہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ تم نے جبریل سے نفرت کی ہے تو اللہ بھی تم پر اپنا غضب نازل کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ رحمت اسے ملتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور عذاب میں وہ گرفتار ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 99 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل فرمائی، روشن آیتیں نازل کی۔ اللہ نے فرمایا روشن آیتیں ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ قرآن مقدس ایک روشن کتاب ہے، ایک مستقبل ہے، یہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ یہ روشن آیتیں ہیں، ہر ایک چیز کا ذکر اللہ نے اس میں نازل فرما دیا۔ تو خدا نے آگے فرمایا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں صرف وہی قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہی اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، مومن کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے۔ اللہ نے عہد میثاق 2 بار کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، 2 مرتبہ اللہ نے بنی اسرائیل والوں سے عہد لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لوگ عہد لیتے ہیں اور اس میں کا ایک فریق، ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے اس کو پھینک دیتا ہے، اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا اور جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ میں لے کر کے پھینک دیتے، اور ایک تو وہ ہوتے جو مانتے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے جو پہلے ہم سن چکے ہیں، اور ان کا ذکر اللہ نے بار بار کیا ہے تاکہ لوگوں کے دل پر اثر پڑے، لوگوں کو ان چیزوں کی اہمیت پتہ چلے۔ اس لیے کہ ہوتا ہی ہے نا، اب کسی انسان کو کوئی چیز بار بار سمجھاتا ہے، بولتا ہے، کیوں بولتا ہے؟ ایک بار بول دیے تو کافی نہیں ہے، اس لیے بار بار بولتا ہے تاکہ بار بار بولنے میں کبھی تو اس کے دل پر اثر ہوگا نا۔ اسی طرح قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ریپیٹ کیا ہے باتوں کو، تاکہ ابھی نہ صحیح تو بعد میں اثر ہوگا، بعد میں نہ تو اس کے بعد میں اثر ہوگا۔ آج کل ایسا ہو گیا کہ اگر کوئی عالم یا کوئی مقرر ہو، اگر کوئی امام ہو، کوئی مبلغ ہو، اگر وہ کوئی واقعہ ریپیٹ بیان کر دے تو لوگ کہتے یار یہ تو وہی سنا ہے انہوں جو پرانا تھا، انہوں ریپیٹ سنائے، وہی پرانا سنائے۔ دراصل پرانا سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے پہلے اثر نہ کیا ہو، اب اثر ہو جائے گا۔ اگر آپ کے دل پر اثر پہلے کر گیا تھا تو اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر ٹائم آپ ہی ہو، کوئی اور ہو سکتا ہے جس کے دل پر اثر کرانا مقصد ہو۔ تو اگر کوئی چیز ریپیٹ ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کچھ آتا نہیں یا پھر یہ بس وہی بیان کرتے۔ دراصل یہ تو خدا کا طریقہ ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے باتوں کو ریپیٹ کرنا، بیان کرنا، اس لیے کہ کبھی نہ کبھی تو اثر ہوگا، کبھی تو دل پر بات لگے گی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان باتوں کا ذکر کیا، اور الحمدللہ یہ ہمارے تحریک سنی دعوت اسلامی اور ان کے ذمہ داران کی بڑی قربانیاں ہیں کہ آج ہمارے تفسیر کے تسلسل کے ساتھ 100 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ تسلسل یہ محنت ہے، دیکھیے کبھی ہمارے سید شہاب الدین صاحب نے کہا تھا تسلسل سے شروع کیجئے، وہ جب شروع ہوا ہے اور سلسلہ جب لگا ہے تو آج الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آج 100 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اور یہ کتنے بڑی ہماری نصیب کی بات ہے کہ ہمیں تسلسل کے ساتھ قرآن سمجھنے کا موقع ملا، ورنہ ہم نے تو قرآن کو طاقوں میں رکھ دیا ہے، طاقوں کی زینت ہم نے بنا لیا۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم نے